السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ صفات لازمہ ہم پڑھ رہے تھے اور آج جو ہمارے سبق نمبر 10 کی مشق ہے ہم کرتے ہیں۔ سوالات ہیں اس کے۔ سوال نمبر 1 ہے کہ صفات لازمہ کی تعداد اور اقسام بیان کیجیے۔ جی، صفات لازمہ یہ بھی مخرج کی طرح 17 ہیں اور ان کی جو اقسام ہیں وہ 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے صفات لازمہ متضادہ کی تعریف بیان کیجیے۔ ہم کہیں گے کہ صفات لازمہ متضادہ وہ صفات ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہوں، جیسے ہمس کی ضد ہے جہر اور شدت کی ضد ہے رخاوت، ٹھیک ہے۔ اور اگلا سوال ہے کہ صفات لازمہ متضادہ کتنی ہیں، ان کے نام بیان کیجیے۔ جی، صفات لازمہ متضادہ یہ 10 ہیں اور نام ان کے یہ جوڑے ہم بتائیں گے۔ ان کے 5 جوڑے ہیں نا، ہمس، جہر، شدت، رخاوت، ٹھیک ہے۔ ہمس، جہر، شدت، رخاوت۔ شدت کے درمیان توسط بھی آئے گا، شدت، توسط، رخاوت، ٹھیک۔ اور اس کے بعد استعالہ، استفال، اطباق، انفتاح، اذلاق، اصمات، یہ اس کے 5 جوڑے ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 4، صفات لازمہ متضادہ میں سے کسی تین صفات کی تعریف مع طریقہ ادائیگی بیان کیجیے۔ جی، ہم ہمس اور جہر کا کر لیتے ہیں۔ ہمس یعنی حروف محموسہ جو ہیں ان کو ادا کرتے وقت مخرج میں ضعف، کمزوری ہوتی ہے اور سانس جو ہے جاری رہتی ہے اور آواز جاری رہتی ہے، ٹھیک ہے، آواز جو ہے جاری رہتی ہے۔ اور حروف مجورہ کو ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں اس قدر قوت سے ٹھہرتی ہے کہ اس کے اثر سے سانس جاری ہوتا موقوف ہو جاتا ہے، یعنی رک جاتا ہے اور آواز جو ہے وہ بلند ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ وہ تھا شدت تھی نا، شدت، حروف شدیدہ ان کے مخرج میں اتنی قوت سے ٹھہریں کہ فوراً بند ہو جاتی ہے، آواز جو ہے نا فوراً بند ہو جاتی ہے اور سخت ہو جاتی ہے، ٹھیک۔ الحمدللہ ہماری آج یہ ہو گئی ہے۔ تو آج ہم اپنا سبق نمبر 11 بھی شروع کر لیتے ہیں۔ سبق نمبر ہمارا 11 جو ہے یہ دیکھیں، یہ بہت ہی پیارا سبق ہے۔ اچھا، انہی کے ساتھ نا یہ صفات جو ہے نا 17 بنتی ہیں۔ ایک تو صفات متضادہ اور صفات غیر متضادہ، یہ دونوں جب ملتی ہیں تو تبھی 17 صفات بنتی ہیں۔ صفات لازمہ غیر متضادہ کا بیان۔ یہ صفات لازمہ غیر متضادہ کی تعریف۔ صفات لازمہ غیر متضادہ وہ صفات ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد نہ ہوں۔ صفات لازمہ غیر متضادہ 7 ہیں، یہ 7 ہیں۔ پہلی کون تھی؟ 10 تھی نا، متضادہ وہ 10 تھیں۔ تو صفیر، قلقلہ، لین، انحراف، تکریر، تفشی، استطالت، ٹھیک، استطالت۔ صفیر ہم پڑھتے ہیں لغوی معنی سیٹی اور اصطلاحی معنی اصلاح تجوید میں سیٹی کی طرح تیز آواز کو کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفات پائی جاتی ہیں انہیں حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ یہ ز، سین اور صاد ہیں اور ان کی ادائیگی حروف صفیریہ کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، جیسے الصلاۃ میں صاد حروف صفیریہ یہ 3 ہیں اور وہ یہ ہیں ز، سین، صاد۔ یہ ہم نے مخرج میں پڑھا تھا نا کہ ز، سین، صاد حروف صفیریہ ہیں اور ان کا مخرج جو ہے زبان کی نوک نیچے کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ دوسرے ہم پڑھ لیتے ہیں قلقلہ۔ قلقلہ لغوی معنی جنبش اور اصطلاحی معنی اصلاح تجوید میں حرف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش کے ہونے کو کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حرف قلقلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قلقلہ جنبش بھی پائی جاتی ہے اور ان کی آواز لوٹ کر واپس آتی ہے۔
حروف قلقلہ اور ان کی ادائیگی، حروف قلقلہ کو ادا کرتے وقت ان کے مخرج میں جنبش ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جدین ہے۔ قطب جدین، یہ دیکھیں اگر ہم ان کی مشق کریں نا، میں آپ کو تھوڑا سا کر کے دکھا دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں، اب ہم پہلا قاف کو کر لیتے ہیں، حمزہ قاف زبر اق، 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 محسوس ہو رہی ہے نا کہ آواز دوبارہ لوٹ رہی ہے، جنبش بھی ہے اور آواز دوبارہ لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اق، اق، اط، اط، اس طرح اب، اب، اج، اج، اد، اد، ٹھیک، اسی طرح یہ آواز دوبارہ لوٹتی ہے۔ آگے ہے لین۔ لین لغوی معنی نرمی اور اصلاحی معنی، اصلاح تجوید میں حروف کو نرمی سے ادا کرنے کو کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفات پائی جاتی ہے انہیں حروف لین کہتے ہیں۔ حروف ادائیگی، طریقہ ادائیگی حروف لین کو ان کے مخرج سے نرمی کے ساتھ جھٹکے کے بغیر اس طرح ادا کرنا چاہیے کہ اگر دراز کرنا چاہیں تو کر سکیں، جیسے خوفن، قریشن۔ حروف لین 2 ہیں اور وہ یہ ہیں واو اور یا، ساکن ماقبل مفتوح، یعنی حروف لین یہ دیکھیں حروف لین جو ہے نا ماقبل مفتوح، ان سے پہلے کیا ہو، زبر ہو، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں خوفن میں کیا ہو رہا ہے، زبر ہے، خا و زبر خو، ٹھیک ہے، فا دو زیر فن، خوفن ہے نا، یہ ماقبل کیا ہے، مفتوح ہے۔ یا لین بھی اور واو لین بھی اسی طرح ان کے ماقبل مفتوح ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ ہے نا، اب میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہی تھی کہ جو ان کی ادائیگی ہے نا، ہونٹ فل گول ہوں گے، کافی زیادہ میں نے پڑھتے ہوئے سنا ہے مجہول پڑھ رہے ہوتے ہیں حروف لین کو۔ خو، خو، ہونٹ فل گول ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ خو، نرمی ہوتی ہے لیکن ہونٹ فل گول۔ خوفن، رئی، رئی، بالکل ہونٹ کھل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم لپسٹک لگانے کے لیے ہونٹ کھولتے ہیں تو اسی طرح ان کو بھی رئی شین، خوفین، قریشین، ٹھیک ہے۔ ان کی ادائیگی پہ ہمیں کافی زور دینا ہوگا۔ آگے ہے انحراف۔ انحراف لغوی معنی پھرنا اور اصلاحی معنی، اصلاح تجوید میں حروف کو ادا کرتے وقت آواز کے ایک مخرج سے دوسرے مخرج کی طرف پھرنے کو کہتے ہیں۔ جس حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف منحرفہ کہتے ہیں۔ اور اس کی ادائیگی ہے، طریقے ادائیگی، حروف منحرفہ کو ادا کرتے وقت زبان ایک مخرج سے دوسرے مخرج کی طرف پھرتی ہے۔ حروف منحرفہ 2 ہیں اور وہ یہ ہیں لام اور را، لام را، ٹھیک ہے، بس یہ 2 ہی ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم اس سبق کو کمپلیٹ کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔